السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن رب کے حضور حاضری کا دن ہے، حساب کتاب دینے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے حوض کوثر کے بارے میں۔ ایک ہے حوض کوثر اور ایک ہے نہر کوثر۔ نہر جو ہے یا دریا جو ہے یہ جنت میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، یعنی جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، جس کے بارے میں سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاولد ہے۔ تو یہاں اس مقام سے مراد وہ کوثر ہے جو جنت کی ایک نہر ہے، اور دوسرا ہے حوض کوثر۔ یہ حوض کوثر جو ہے یہ اسی زمین پر جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں حشر کا میدان ہوگا تو یہ وہاں پر یہ حوض ہوگا۔ کوثر کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کثرت اور وسعت۔ کوثر کا لفظ فوعل کے وزن پر ہے۔ ازہری کہتے ہیں جو ایک لغوی ہیں کہ یہ کثرت سے لیا گیا ہے، کوثر کا لفظ کثرت سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ بھلائی۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے ہر چیز میں کثیر تعداد، لیکن یہاں شرعی معنوں میں نہر کوثر اور حوض کوثر مختلف چیزیں ہیں، تو مختلف جگہ ہیں۔ حوض کا مطلب ہوتا ہے پانی جمع ہونے کی جگہ، اور یہ قیامت کے دن سرزمین محشر میں ہوگا، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس حوض کا پانی نہر کوثر سے آئے گا جو کہ جنت میں ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام حوض کوثر ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، نہر کوثر جنت کی نہر اور حوض کوثر جنت کے باہر میدان حشر میں جہاں اس پر مسلمان وارد ہوں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی نہر کوثر اور حوض کوثر کی خوشخبری دی گئی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر نیند سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس کی تلاوت کی اور وہ سورت الکوثر تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب عز و جل نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ تو آپ نے نہر کا بھی ذکر کیا اور پھر حوض کا بھی ذکر کیا۔ جہاں تک نہر کوثر کا تعلق ہے تو اس کی صفات کے بارے میں احادیث میں بہت سی چیزیں وارد ہوتی ہیں۔ مثلاً سنن نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، میری امت اس پر میرے پاس آئے گی۔ یعنی نہر کوثر جنت میں ہے اور پھر اس کا پانی جو حوض کوثر پہ آئے گا اس کے بارے میں اب مزید بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں سے ایک آدمی کو کھینچ لیا جائے گا، میں کہوں گا، میرے رب یہ تو میری امت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد اس نے کیا نیا کام کیا۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میں جنت میں چل رہا تھا تو اچانک میری ایک نہر پر نظر پڑی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی سے مہکتی ہوئی مسک نکالی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، وہ ایک نہر ہے جو سطح زمین کے اوپر بہتی، یعنی اندر ڈگ نہیں کی گئی بلکہ اوپر ہے۔ پھر اس کی مٹی کستوری کی ہے، اس کی کنکریاں موتی کی ہیں۔ اور جہاں تک حوض کوثر کا تعلق ہے تو یہ جنت سے باہر کی جانب ہے، اس کا پانی جنت کے اندر موجود نہر کوثر سے آتا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اوپر 2 میزاب ہیں، یعنی 2 پرنالے ہیں۔ پرنالوں کا تو پتا ہوگا، جیسے خانہ کعبہ کا میزاب ہے نا، جب بارش پڑتی ہے تو چھت کا پانی اس پرنالے سے نیچے گرتا ہے، جیسے چائے کی کیٹلی ہوتی ہے نا تو اس کا آگے اسپاؤٹ سا ہوتا ہے، تو اسی طرح چھت کے آگے ایک اسپاؤٹ سا لگا ہوا ہوتا ہے جس سے پانی باہر آتا ہے۔ تو ایک سونے کا پرنالا ہے اور ایک چاندی کا ہے۔ تو جنت کی نہر کوثر سے ان نالوں کے ذریعے پانی اس حوض کے اندر گرتا ہے۔ تو یہ مسلمان جو ہیں جنت میں جانے سے پہلے ہی ایک طرح سے جنت کا ڈرنک پی لیں گے۔ حوض کوثر پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنا جو ہے یہ فرض ہے ہم پر۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی ایک جماعت نے اس کی تعویل میں غلو کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے، اور وہ حوض کو جھٹلائیں گے، حوض کوثر کو، اور وہ شفاعت کو جھٹلائیں گے، اور وہ ان لوگوں کو بھی جھٹلائیں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ خوارج جو تھے ان کے بھی اسی طرح کے عقائد تھے کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لہٰذا کوئی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور پھر اسی وجہ سے وہ شفاعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور حوض کوثر کا بھی۔ حوض کوثر کا مقام کہاں ہے، نہیں اس کا اسپاٹ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے اندر اختلاف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پل صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ پل صراط کے بعد ہوگا، لیکن ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ پل صراط سے پہلے ہوگا، بلکہ بعض کے خیال میں تو میزان سے بھی پہلے ہوگا، کیونکہ امت جب قبروں سے اٹھے گی تو پیاسی ہوگی، سورج قریب ہوگا، گرمی ہوگی، تو اس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس حوض پر آئیں گے۔ تو اس لیے راجہ رائے یہی بنتی ہے کہ یہ حوض پل صراط سے پہلے ہوگا، کیونکہ اس پر پانی پینے کے لیے آنے والے بعض لوگوں کو یہاں سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ کیونکہ اگر یہ پل صراط کے بعد ہوتا تو جہنم میں جانے والے لوگوں کا حوض کوثر کی طرف پہنچنا ہی مشکل ہوتا، کیونکہ وہ پار ہی نہیں کر سکتے تھے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ امت کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض پر ہوگی. آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں. انا فرطکم علی الحوض، یعنی امت پیچھے آتی ہوگی لیکن آپ پہلے جا کے انتظام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر ملو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی. آپ نے فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں گا، یعنی اتنی تعداد ہوگی لوگوں کی تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں. آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا، کیونکہ قیامت کے دن میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. یعنی آپ کبھی ایک جگہ پر ہوں گے، کبھی دوسرے، کبھی تیسری، کیونکہ کچھ امت کے ابھی جو نامہ اعمال ہے وہ تولے جا رہے ہوں گے. امت کے کچھ لوگ جو ہے وہ پل صراط پار کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ حوض پر پہنچے ہوئے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 جگہوں پر آتے جاتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے نالے کے پانی پر وارد فرمائے گا اور میں اس میں سے پیوں گا. لوگ حوض سے پیئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے سے پیئیں گے. نالے کا پانی حوض میں آ رہا ہوگا، وہی پر نالا جو میں نے کہا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بھی آپ کے حوض پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے. وہ ایک طرح سے آپ کی پہچان ہوگا کہ یہ آپ کا ممبر ہے، آپ کا حوض ہے، کیونکہ باقی انبیاء کے حوض بھی ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کا ممبر ہے یہ سب سے مختلف ہوگا اور اس پر کثیر تعداد میں لوگ حاضر ہوں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سمبولک بھی ہے کہ ممبر کو کیوں حوض پر رکھا جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے، آپ کی احادیث کو توجہ سے سنیں گے، وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس حوض سے پانی پی سکیں. اور جو آپ کی سنتوں سے اعراض برتیں گے اور بدعات میں پڑ جائیں گے ان کو اس حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا، ان کو کھینچ لیا جائے گا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ممبری علی حوضی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے جس پر آپ دنیا میں خطبہ دیا کرتے تھے. یہ ممبر قیامت کے دن یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا اور حوض کوثر پر نصب کر دیا جائے گا. حوض کوثر جو ہے یہ مربع شکل میں ہے، اسکوئر ہے، چوکور ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے اور دونوں لحاظ سے اس کی مسافت 1 مہینے کے برابر ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر نے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا حوض لمبائی چوڑائی میں 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے چاروں کنارے برابر ہے، یعنی چوکور ہوگا، کیونکہ چوکور جگہ ایسی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ جہاں پر آ کر اب پانی پی سکتے ہیں. اگر گول ہو تو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کم ہو جائے گی. اسی طرح اگر ریکٹینگولر ہو، مستطیل ہو، تو اس میں بھی 2 سائڈ تو لمبی ہوگی لیکن 2 چھوٹی ہو جائیں گی. اور یہ جو اس کی وسعت وغیرہ کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے مدینہ سے صنعاء تک ہوگا، بعض نے کہا عمان سے ایلا تک ہوگا. اور ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تمام روایات معنی میں ایک دوسرے کے قریب ہیں کیونکہ یہ تمام مسافتیں تقریباً 1 مہینے کی مسافت کے قریب قریب ہیں. یعنی ان شہروں میں اگر جانوروں پر سفر کیا جائے جیسے اونٹ وغیرہ پر تو 1 مہینے یا کچھ کم و بیش مدت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی ایک شہر کا نام لیا، کبھی دوسرے کا نام لیا. ایک اور روایت میں مدینہ سے یا مکہ سے بیت المقدس تک کا ذکر بھی آپ نے کیا، تو یہ ایک ہی طرح کی مسافت تقریباً بنتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مقدار آہستہ چلنے اور تیز چلنے کی صورت میں تھوڑی بہت مختلف ہو جائے گی. یا اگر سواری پر بوجھ لادا گیا تو سواری آہستہ چلے گی، بوجھ نہ لادا گیا تو سواری تیز چلے گی. تو اس لیے اگر الگ الگ شہروں کا نام لیا آپ نے تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اور علماء نے ان جگہوں کو دیکھا ہے تو تقریباً 2500 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے. اور اگر ایک کنارہ 2500 کلومیٹر ہے اور دوسرا 2500 اور تیسرا 2500 تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 10,000 اسکوائر میٹر بن جاتے ہیں. تو اتنا بڑا حوض ہے یہ، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں.
جنت کے 2 پرنالوں سے حوض کوثر میں پانی آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض میں 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک چاندی کا ہے ایک سونے کا ہے، جو اس کو جنت سے پانی پہنچاتے ہوں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حوض کوثر پر سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے، یعنی کپس ہوں گے. دنیا میں تو سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا منع ہے، لیکن وہاں پر امت کو آنر بخشا جائے گا اور سونے چاندی کے کپس میں پانی پلایا جائے گا. پھر آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں جنت کے برتن ہیں. اور فرمایا ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بالکل بادل نہ ہوں. پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں جو وہاں پر لائے جائیں گے. حوض کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر صحابہ نے تکبیر پڑھی. عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ کا وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی صنعاء اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ. پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا، کسی انسان کو پتہ نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے، اتنے نرالے اور انوکھے ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر حوض کوثر کے پانی کی خوبیاں کیا ہیں؟ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میرے حوض کا درمیانی فاصلہ عدن اور عمان کے بقدر ہے. حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے. جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا، یعنی جو پی لے گا ایک دفعہ یہ پانی اس کا چہرہ چمک اٹھے گا. حوض پر وارد ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کثیر ہوگی، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس میں حاضر ہوں گے. زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بس ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. تو اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، یعنی قیامت تک آپ کی امت جو ہے اس میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہاں پر پانی پئیں گے. عمر بن مرہ کہتے ہیں میں نے زید سے کہا آپ لوگ اس دن کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 700 یا 800 تھے. حوض پر آنے والے لوگ پسندیدہ ہوں گے. خولہ بنت حکیم کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا حوض ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے. یہ انصاریہ تھیں. حوض پر آنے والوں کی اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے اور میلے کپڑوں والے ہیں. وہ آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے، نہیں کر نہیں سکتے، بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے. یعنی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور ان کے رہنے اور کھانے پینے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا، اصحاب صفہ میں بہت سے لوگ شامل تھے، تو ظاہر ہے کہ نہ لباس زیادہ نہ کھانا پینا زیادہ، ان کی معاشی حالت جو تھی وہ ایسی نہ تھی کہ لوگ ان کی طرف توجہ دیتے ان سے رشتہ قائم کرنے میں یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں. لیکن قیامت کے دن ان کی بہت بڑی اہمیت ہوگی ان کی قربانیوں کی وجہ سے. یہ حدیث جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو رونے لگے، کہنے لگے تو میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کیونکہ میرے تو بال بھی ویسے نہیں اور کپڑے بھی ویسے نہیں ہیں، یعنی میں تو ان سے بہت بہتر حال میں ہوں. تو بہرحال یہ حضرت عمر کا تقویٰ تھا اور وہ ہمیشہ اس بات کے حریص ہوتے تھے کہ وہ جنت میں جانے والوں کی فہرست میں شامل ہوں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر ان فقراء اور مہاجرین کا رش اور بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ لوگ جو قرآن و سنت کو تھامے رکھیں اور اہل بیت کو تھامے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے،
یعنی اللہ کی کتاب کو کس سے تشبیہ دی؟ ایک رسی لٹکنے کی طرح. اور دوسری میرے اہل بیت، یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے، پس دیکھو کہ میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو. پھر اسی طرح اہل یمن کی حوض پر خصوصی آؤ بھگت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا. ان کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا، خاص توجہ دی جائے گی، اور باقی لوگوں کو اپنے لاٹھی سے ہٹاؤں گا تاکہ پانی یمن والوں کے لیے بہہ کر آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل یمن کو حوض پر عزت کیوں ملے گی؟ امام نووی مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ عزت اہل یمن کے لیے ہے تاکہ پینے میں ان کو مقدم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا تھا اور اسلام میں بہتر کارکردگی پیش کی تھی، یعنی نیکیوں میں جلدی آگے بڑھ گئے تھے. اور انصار کے لوگ یمن میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہٹائیں گے تاکہ یہ پانی پی سکیں، جیسا کہ یہ لوگ دنیا میں آپ کا دشمنوں سے دفاع کرتے تھے اور مصائب سے آپ کو بچاتے تھے، تو اسی کا ایک طرح سے بدلہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسی طرح عزت دیں گے اور رش اور بھیڑ سے ان کو بچا کر ان کے لیے پانی کا انتظام کریں گے. سوچ رہی تھی کہ دنیا کے انتظامات اور دنیا میں کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو لوگ پہلے سے جا کے کتنا کچھ اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پانی کا، ہر چیز کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا اور جا کے وہاں پہ پانی کا انتظام کروں. چاہے وہ سب کچھ تیار شدہ ہوگا، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ایک طرح سے ہوسٹ ہوں گے. جو ہوسٹ ہوتا ہے چاہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی کی پارٹی کر رہا ہو، لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہو، لیکن وہ دوسروں سے پہلے جاتا ہے اور جا کے ہر چیز کو خود اچھی طرح دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے یا نہیں. استاذہ، جو آپ نے آخر میں بتایا نا کہ مہاجرین اور فقراء لوگ زیادہ ہوں گے، تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے ایون آج بھی جہاں جہاں وار ہے اور لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک سارٹ آف کانسولیشن ہے کہ بالکل ان کے لیے بھی وہاں بہتر انعام ہوگا انشاءاللہ. بالکل. استاذ جی، ایک سوال یہ تھا کہ یہ جیسے ابھی آپ نے حدیث میں بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو بھی تھامے رکھیں، تو جیسے اب ہم لوگ اس دور کے لوگوں کے لیے پھر یہ حدیث کس طرح سے، یعنی انہوں نے اسلام کی جو خدمت کی، جیسے اہل بیت میں صرف آپ کی اولاد ہی نہیں ہے، اس میں آپ کی ازواج بھی ہیں قرآن مجید سے جیسے پتہ چلتا ہے، تو اس دور میں ان کا خیال رکھنا، پھر حضرت عائشہ سے جو علم ملا ہمیں، اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا. ایک کوشچن ذہن میں آ رہا تھا استاذہ جی کہ حوض کوثر سے یعنی جن کو بھی پانی انشاءاللہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں کرے، وہ باقی آگے کی سٹیجز میں ایک طرح سے امان والے ہوں گے، امن میں آگے، کیونکہ کوئی بھی جو پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جی، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اور اگر جیسے ہم نے ابھی پچھلی کلاسز میں جہاں شفاعت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں کی ایمان بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، لیکن قابل سزا چیزیں بھی ہوں گی اور اس طرح، تو پھر وہ محروم بھی. ابھی اگلا ٹاپک یہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم رکھے جائیں گے، یعنی سب وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی وہ جو دعائیں نا، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ، اس وقت آپ نے جب اس کی تفسیر کری تھی اس میں یہی کہا تھا کہ 500 سال پہلے جو ہیں یہ فقراء وغیرہ، تو آج اس سے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پہلے جائیں گے اور ان کو ملے گا، یعنی دنیا کی محرومی کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. استاذہ جی ایک بس آخری بات، ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس کے بعد پھر چہرے جو ہیں وہ کبھی سیاہ نہیں ہوں گے، چمکتے رہیں گے، تو مجھے وہ سورہ کی آیت بھی یاد آ رہی تھی کہ کچھ چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ جی الی ربہا ناظرہ. بالکل. اب ہیں حوض کوثر سے محروم رہنے والے لوگ. عبداللہ بن بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے ثبوت میں شک تھا. یہ اموی حکمران تھا، ایک گورنر تھا. اس نے ابو برزہ اسلمی کو بلا بھیجا، رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں. وہ آئے تو عبید اللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کوثر کے متعلق دریافت کرے. کیا آپ نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. اب جو اس کی تکذیب کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے، یعنی جو اس کو جھٹلائے وہ اس سے سیراب نہیں ہوگا. ابن حجر نے 50 سے زیادہ صحابہ سے حوض کوثر کے بارے میں احادیث نریٹ کی ہیں، تو یہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی احادیث ہیں.
تواتر کا تو معلوم ہے نا آپ کو کہ اتنی کثیر تعداد راویوں کی ہو کہ جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن ہی نہ ہو. تو اس لیے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. شک کس بنا پہ لوگوں نے کیا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں نہر کوثر کا ذکر ہے, اس کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں. تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے. تو جو لوگ اس سے محروم رکھے جائیں گے ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو آپ کے بعد دین سے پھر جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی, اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص فرشتہ میرے اور ان کے درمیان نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ. میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد زبردستی الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے. پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا, جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ. میں پوچھوں گا کہاں؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد زبردستی الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے. تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلیں گے, مگر اتنے کہ جتنے ریوڑ سے بھٹکے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں, یعنی باقیوں کو وہ لے جائیں گے. قرطبی کہتے ہیں کہ تمام علماء کہتے ہیں پس ہر وہ شخص جو اللہ کے دین سے مرتد ہو گیا, پھر گیا, یا اس نے ایسا مسئلہ گھڑ لیا جس پر اللہ راضی نہیں, یعنی اپنے پاس سے دین میں کوئی نیا کانسیپٹ نکال لیا اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی, تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہیں حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا اور انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا. اور سب سے زیادہ حقارت اور نفرت سے ان لوگوں کو دھتکارا جائے گا جو مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں, جیسا کہ خارجیوں کے تمام فرقے اور اسی طرح باقی فرقے جو امت میں بنے جو اصل سے ہٹ گئے, یعنی جنہوں نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھا. اسی طرح ظالم لوگ جو ظلم و ستم کرنے میں اور حق کو مٹانے میں اور اہل حق کو قتل کرنے میں اور ان کو ذلیل کرنے میں حد سے بڑھ جائیں, اور وہ لوگ جو علل اعلان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں وہ بھی حوض سے ہٹائے جائیں گے اور گناہوں کو ہلکا جانے. اسی طرح کجرو خواہشات اور بدعات والے لوگوں کی جماعت کو بھی حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا. اب کچھ لوگ تو وہاں سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے, جیسے اوپر آیا کہ جو مرتد ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے پانی پینے سے محروم رہیں گے اور پھر جہنم میں جانے کے بعد آپ کی شفاعت سے نکل آئیں گے. تو اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو بھی کوئی گناہ ہے زندگی میں اس سے توبہ کرے اور اس سے نکل آئے, کہ کہیں کوئی چیز اس سعادت سے محروم نہ کر دے, کیونکہ وہ دن ایسا سخت دن ہوگا. ہر کوئی پیاسا ہوگا, ہر کوئی گرمی کا مارا ہوگا, ہر ایک کو شوق ہوگا. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تو ہمارے اندر کتنی بےتابی ہوگی کہ ہم ان کو دیکھ پائیں, اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کو ڈھونڈیں گے, اور ان کو جب دیکھیں گے تو ان کے قریب جائیں تو اللہ نہ کرے کہ کوئی پیچھے ہٹا دیا جائے, تو یہ کتنی شرمندگی اور رسوائی کی بات ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو علل اعلان کبیرہ گناہ کریں اور گناہوں کو ہلکا جانیں. اسی طرح کچھ لوگ حوض پر آتے ہوئے رستہ گم کر بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو سنت پر نہ چلتے ہوں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا. ام سلمہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا, اے لوگو, یعنی آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اے لوگو فرمایا. اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھی. انہوں نے اپنی کنگھی کرنے والی سے کہا میرے سر کے بال لپیٹ دو. تو اس بچی نے کہا میں آپ پر قربان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یا ایھا الناس کہا ہے, یعنی خواتین کو نہیں مخاطب کیا. ام سلمہ نے فرمایا افسوس تم پر, کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اے لوگو, جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا تو راستے تمہیں متفرق کر دیں گے, یعنی تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے. تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ. تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں, یہ لوگ دور ہو جائیں. یعنی جو آپ کی سنت پر, آپ کے طریقے پر چلتے رہے وہ تو آپ کے پیچھے ہوں گے, وہ آپ کے پاس حوض پر بھی جائیں گے. لیکن جو اس سے ڈیویٹ ہو گئے,
تو پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا اور آپ بھی ان کو وہاں نہیں آنے دیں گے. کچھ لوگ اپنے نسب کی پہچان بھی کروائیں گے, اپنا تعارف بھی کروائیں گے, لیکن بدعات کی وجہ سے محروم رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا. جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا, یا رسول اللہ, میں فلاں بن فلاں ہوں. جیسے ہم کسی کہتے ہیں میں فلاں ہوں, آپ مجھے پہچانتے نہیں. دوسرا کہے گا, میں فلاں بن فلاں ہوں. میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا ہے, لیکن تم نے میرے بعد دین میں بدعت ایجاد کر لی تھی اور تم زبردستی الٹے پاؤں پھر گئے تھے, تو اس لیے آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنا مگر مغلوب ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جھگڑنا پڑے گا, پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا. پھر میں عرض کروں گا, یہ تو میرے ساتھی ہیں, یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو جواب میں مجھ سے فرمایا جائے گا, آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجادات کر ڈالی تھی. بعض لوگوں نے ایسی احادیث کو سامنے رکھ کر صحابہ کی نکیس کی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی. تو یہ وہ صحابہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ رہے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ قربانیاں کی. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے تھے, جو مسلمان ہوئے لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جسے مرتدین کے خلاف جنگ بھی کی تھی, تو ان کی طرف اشارہ ہے. پھر اسی طرح اس سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں نا, کہ جو بظاہر تو آپ کے ساتھ ہوتے تھے, آپ کے قریب ہوتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے اور بھی کام کرتے تھے, مگر اندر سے ان کے دلوں میں خرابی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے, یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو وہ مجھ سے دور کھینچ لیے جائیں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ منافق لوگ ہوں گے. پھر اسی طرح جھوٹ کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر تعاون کرنے والوں کی محرومی ہوگی. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم 9 آدمی تھے اور ہمارے درمیان چمڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا, میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے اور ظلم کریں گے. سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا, اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا. یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, خاص طور پر جو حکمران ہوتے ہیں. اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی آ سکے گا. پھر اسی طرح کچھ لوگ برتن اور مشکیزیں بھی لے کر آئیں گے وہاں, لیکن محروم رہیں گے. مسند احمد کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا, اگر تم مجھے نہ دیکھ سکو تو میں حوض کوثر پر ہوں گا, جو کہ ایلا سے مکہ تک کی درمیانی مسافت کا حوض ہوگا. اور ان قریب کئی مرد عورت مشکیزیں اور برتن لے کر آئیں گے, لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے, کیونکہ انہوں نے آپ کی اطاعت میں زندگی نہیں گزاری ہوگی. تو یہاں حوض کا باب ختم ہوتا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. رضا جی سر کوشچن کہ لوگوں کو رسولم خود پلائیں گے, یعنی پیالوں میں پلائیں گے یا ان کے ہاتھ سے؟ ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے, پیالے وہاں رکھے ہوئے ہوں گے, لوگ خود پیئیں گے وہاں سے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خاص لوگ ہوں گے, وی آئی پیز. سر جی بس ایک یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ مشکیزیں اور برتن لے کے آئیں گے, اس کو تھوڑا اور بس اتنا ہی پتا چلتا ہے, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں پتا چلتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی تیاری کے ساتھ آیا ہو, لیکن جب تک عمل نہیں ہے تو وہاں سے فائدہ نہیں ہوگا. استاذہ جی مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی حدیثیں جھٹلاتے ہیں اور ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے نا دعا بھی نہیں کرتے ہوں گے. اب جیسے ہم سن رہے ہیں تو ہمارا کتنا دل چاہ رہا ہے نا, ہمارے دل سے دعا نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے دعا کی بات کی, ابو برزہ الاسلمی نے یہ جو عبید اللہ بن زیاد کی بات تھی نا, تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ جو جھٹلائے تو اس کو نصیب نہ ہو, لیکن کہا کہ مدینہ میں کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو پیچھے میں نے چھوڑی ہیں, جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی نماز کو چھوڑا ہی نہیں کہ اس میں حوض کوثر سے پانی پینے کی دعا نہ کی ہو. ہم نے زندگی میں کتنی دعائیں کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض سے پانی نصیب کرنا, تو ہمیں بھی یہ دعا اپنی نمازوں میں شامل کر لینی چاہیے. السلام علیکم. استاذہ جی میں پوچھنے جا رہی تھی, آپ نے بولا کہ
جو مرتد ہو جاتے ہیں دین سے تو ان کو وہ ہٹا دیں گے, چھوڑ دیں گے نا, تو پھر جو خاندان میں اگر ہو گئے ہیں اور پھر ان سے ملنا چاہیے ان کو, کیا ہے؟ دنیا میں تو میل جول ہوگا ہی, لیکن یہ ہے کہ آخرت میں وہ الگ کر دیے جائیں گے. امتحان المؤمنین, ایمان اور نفاق کا امتحان. جب اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو حشر میں جمع کرے گا اور لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے اور کافروں کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا, تو اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے باقی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, پھر اس کے بعد کافروں کو جہنم میں پھینک دیا گیا, اب صرف مسلمان باقی رہے. وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے, بس اللہ تعالیٰ اپنی صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا, جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کرے گا. مومن اپنے رب کو پہچانتے ہوں گے, بس جب اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں آئے گا تو وہ مسلمان سجدے میں گر جائیں گے, جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے تھے, کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں گے. اور جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے, جو دنیا میں ریاکاری کے لیے سجدے کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر آدمی کی پشت کو ایک ہی تختے کی مانند بنا دے گا, اکڑ جائے گی کمر, جھک نہ سکیں گے, وہ سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. یہ امتحان اس لیے ہوگا کہ ایمان والوں میں جو منافقین موجود ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. سمجھ آئی؟ امتحان المومنین حشر کے میدان کا ایک اسپاٹ ہے جہاں پر یہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا, وہ اس کے حکم کی پیروی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے کنارے پر لے جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. پھر جہنم کی پشت پر پل صراط کو گاڑنے کا حکم دیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ہے. پھر پل صراط کو جہنم کی پشت پہ گاڑ دیا جائے گا, اور یہی الصراط ہے, یعنی یہی وہ راستہ ہے جس سے گزر کر لوگ جنت کی طرف جائیں گے. پھر یہ کہ تمام امتیں اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائیں گی. ابو سعید خدری کہتے ہیں, ہم نے پوچھا اللہ کے رسول, کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا, مطلع صاف ہونے کی صورت میں کیا تمہیں سورج اور چاند دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا, پھر یقیناً تمہیں اپنے رب کے دیدار میں اس دن کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی, جیسے تمہیں سورج اور چاند دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. پھر فرمایا, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی. تب صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ, بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ, اور سارے معبودان باطلہ کے پوجا پاٹ کرنے والے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور بد اور بچے کچے اہل کتاب باقی رہ جائیں گے. اس کے بعد جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی جو سراب کی طرح ہوگی. پھر یہود سے پوچھا جائے گا, تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے, ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی پوجا کرتے. انہیں کہا جائے گا, تم جھوٹے ہو, اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد, اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے, ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیراب کیا جائے. ان سے کہا جائے گا, جاؤ پانی پیو, تو وہ جہنم میں گر پڑیں گے, کہ سراب کے پیچھے جاتے 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 اندر چلے جائیں گے. پھر اسی طرح نصارہ سے پوچھا جائے گا, تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے, ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی پوجا کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا, تم جھوٹے ہو, کیونکہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا, اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب دیں گے, ہم پانی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں. ان سے کہا جائے گا, جاؤ پیو, اور وہ بھی جہنم میں گر پڑیں گے. ایک اور روایت میں ہے, پس ہر گروہ اس کی طرف جائے گا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا اور دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا. آپ نے فرمایا, وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی شبیہ کر دی جائے گی, یعنی وہ چیزیں, وہ انسان ہو یا کچھ, تو ان کی پکچر جیسے سامنے آ جائے گی جن کی وہ عبادت کرتے تھے. بس ان میں سے بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے, بعض چاند کی طرف, بعض پتھروں کے بتوں کی طرف, ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے. جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا جائے گا. جو عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے شیطان کو عزیر علیہ السلام کی شکل میں کر دیا جائے گا. پھر امت محمد باقی رہ جائے گی. ابو سعید خدری کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور بد باقی رہ جائیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا, تمہیں یہاں کس چیز نے روک رکھا ہے جبکہ باقی سب لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے, ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہو گئے تھے کہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے, یعنی ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہی نہ تھے تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. بلا شبہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا, ہر شخص اس کے ساتھ چلا جائے جس کی وہ عبادت کرتا تھا. ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے, ہم اپنے رب کے منتظر ہیں. پھر اللہ الجبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا. وہ کہے گا, میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے, واقعی تو ہمارا رب ہے. اس دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اللہ سے گفتگو نہ کرے گا.
اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے جس کے ذریعے تم اسے پہچان سکو؟ وہ کہیں گے اس کی پنڈلی کے ذریعے. پھر اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو محض ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی. یہ آتا ہے سورۃ القلم میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. ایک روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت باقی رہ جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صورت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جاتے جیسے لوگ جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے. پس وہ فرمائے گا اگر تم اسے دیکھ لو تو کیا پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی تھی، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے. فرمایا وہ کیا ہے؟ تو کہیں گے اپنی پنڈلی کھولے گا اللہ تعالیٰ. بس جب وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر وہ شخص جو اس زمین پر ہوگا وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے گا، اور ایک قوم باقی رہ جائے گی جن کی پیٹھیں گایوں کی سینگوں کی طرح سخت ہوں گی. وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن وہ کر نہ سکیں گے، کیونکہ دنیا میں جب صحیح سلامت تھے اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. سورۃ القلم کی آیت 42 سے 43 ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، اس وقت وہ صحیح سالم تھے. اسی طرح منافق سجدہ نہ کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا. سجدے کے بعد ہر ایک کو نور ملے گا اور پل صراط نصب کیا جائے گا. آتا نا قرآن مجید میں کہ یعنی لوگوں کو نور دیا جائے گا، کسی کا نور پہاڑوں کی طرح ہوگا، کسی کا کم زیادہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اپنے سروں کو اٹھاؤ، سجدے سے اٹھ جاؤ. پس وہ سروں کو اٹھا لیں گے اور وہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کرے گا. یہ مقام ہوگا نور ملنے کا. ان میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں بڑے پہاڑ کی طرح نور دیا جائے گا جو ان کے درمیان دوڑے گا. ان میں سے بعض کو اس کا نور اس سے چھوٹا دیا جائے گا یعنی پہاڑ سے، اور ان میں سے بعض کو کھجور کے درخت کی طرح اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے وہ نہیں پکڑی ہوئی ہوتی مشل جو ہوتی، اور ان میں سے بعض کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص وہ ہوگا جسے نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر دیا جائے گا. کبھی وہ جلے گا اور کبھی بجھے گا. پس جب وہ اپنے قدم کو روشن کرے گا تو بڑھ جائے گا، جب بجھے گا تو کھڑا ہو جائے گا. اور رب تعالیٰ ان کے سامنے ہوگا یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی طرف گزرے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا. پس وہ فرمائے گا گزر جاؤ. بعض لوگوں کو سورج کے نور کی مانند نور ملے گا. مسند احمد کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا. اب پہاڑ جتنا نور تو اپنی جگہ ہے، لیکن سورج کی روشنی تو پھر سورج کی روشنی ہے نا. پھر پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دے گا، مومن سجدے میں گر جائیں گے، صرف وہی باقی رہیں گے جو ریاکاری اور شہرت کے طور پہ سجدہ کرتا تھا، وہ اپنی گدی کے بل گر پڑے گا اور پھر پل صراط کو جہنم کی پشت پہ رکھ دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پھر پل صراط کے بارے میں پڑھیں گے. میں سوچتی ہوں کہ یہ ایسے حقائق ہیں جو پیش آ کے رہنے والے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ان کے بارے میں لا علم ہے، کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. استاذ جی جو اسپیشلی جو مومنین کا امتحان ہے وہاں پہ دوبارہ سجدے کی جو بات ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے 99.9% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہاں جا کے پھر یہ حکم ہے اور اس کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتے آپ. یعنی ہر مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے اپنے مسائل، اعمال نامہ تقسیم ہونے کے، پھر اس کے تولے جانے کے، اس کو پڑھنے کے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات جس میں سوال جواب ہوں گے.
اور استاذہ یہ نور کی بات تو قرآن شریف میں اور ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے. سورۃ الحدید میں آتی ہے نا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو لیکن پھر بھی ہم یقین نہ کریں. ہاں یقین پھر بھی نہ کریں. مجھے یہی ہوتا ہے. اور جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم وقتی طور پہ، لیکن آج جب جیسے پڑھا ہے نا تو اب پورا ایک منظر سامنے آ گیا. بالکل. یعنی جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، جو کچھ کرنا چاہیے، وہ سب معنی رکھتا ہے. ایسے نہیں بس کہہ دیا گیا کرو یا نہ کرو، مرضی ہے تمہاری، اپنے لیے نور اکٹھا کرو یا نہ کرو، بس سب ایسے ہی نکل جائیں گے ایک بھیڑ ہلے گلے میں. جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ یہ زندگی جو ہے ہمیں سنجیدگی سے گزارنے کی ضرورت ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس دن کی تیاری کرتے رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.